کچھ ٹیکنیکل پرابلمس ہیں آڈیو ویڈیوز کی. تو میں دبئی سے ہمارے ساتھ احسن نذیر اکمل صاحب ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنا کلام سنائیں ہمیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزم ادب کیلگری کینیڈا اور محب وطن شعراء و مصنفین سوسائٹی کے تمام جو منتظم کار ہیں ان کی خدمت میں اور تمام شرکاء آب و تسلیمات علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر علی وقار کی اجازت سے اپنے چند شکستہ کلمات پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں. دو شعر دیکھیے. ماں کا تذکرہ چونکہ چل نکلا تو ایک شعر ماں کے حوالے سے، اس کے بعد دو اور شعر اور مختصر کلام پیش کروں گا تاکہ آپ کی زحمتیں جلدی تمام ہو جائیں. تو عرض کیا ہے، یہ نہیں کہتا سفر کو ہی نہ جانا چاہیے. واہ، یہ نہیں یہ کہتا نہیں سفر کو ہی نہ جانا چاہیے. نہیں کہتا سفر کو ہی نہ جانا چاہیے. نہیں کہتا سفر کو ہی نہ جانا چاہیے. واہ ہاں مگر لمبے سفر لوٹ آنا چاہیے. بہت خوب. واہ واہ. ہم اگر لمبے سفر سے لوٹ آنا توجہ چاہوں گا محترم غلام حسین صاحب اور محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کی خدمت میں یہ شعر ہے کہ اس لیے روتا نہیں ہوں اپنی ماں کے، اس لیے روتا نہیں ہوں اپنی ماں کے سامنے، کیونکہ بنیادوں کو پانی سے بچانا چاہیے. اچھا شعر ہے. بہت اچھا شعر ہے جناب، بہت اچھا. اپنی ماں کے سامنے کیونکہ بنیادوں کو پانی سے بچانا چاہیے. اور ماں کے حوالے سے اور شعر، بہت شکریہ. ایک اور شعر ماں کے حوالے سے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی. بہت صاف آ رہی. تو عرض کیا ہے کہ ماں کے مرنے پہ بھی قائم ہے دعاؤں کا حصار. واہ، سبحان اللہ. ماں کے مرنے پہ بھی قائم ہے دعاؤں دعاؤں کا کا حصار. حصار. سوکھ جائے بھی ماں کے مرنے پہ بھی قائم ہے دعاؤں کا حصار. سوکھ جائے بھی جو دریا تو نمی رہتی ہے. واہ، سوکھ جائے بھی جو دریا تو نمی رہتی ہے. اور 3 شعر ایک غزل کے اور اس کے بعد 2 یا 3 شعر اور غزل کے، اس کے بعد آپ کی رحمت سے تمام کے مطلب پیش خدمت ہے کہ سخن شناس جو بیدار ہو گیا ہوتا. واہ، سخن شناس جو بیدار ہو گیا ہوتا. سخن شناس جو بیدار ہو گیا ہوتا، لو پھر تو شیرگر سردار ہو گیا ہوتا. بہت اعلیٰ. واہ، شناس جو بیدار ہو گیا ہوتا تو پھر تو شیرگر سردار ہو گیا ہوتا. اور تو شاہزاد نہ ہوتا تو پھر میرے صاحب، تو شاہزاد نہ ہوتا تو پھر میرے صاحب. تو شاہزاد نہ ہوتا تو پھر میرے صاحب، کبھی کا میری طرح خار ہو گیا ہوتا. بہت اعلیٰ. تو شاہزاد نہ ہوتا تو پھر میرے صاحب، کبھی کا میری طرح خار ہو گیا ہوتا. اور میں اس کی بات سے گر اختلاف نہ کرتا. میں اس کی بات سے گر اختلاف نہ کرتا تو اس کی فوج کا سالار ہو گیا ہوتا. میں اس کی بات سے گر اختلاف نہ کرتا تو اس کی فوج میں سالار ہو گیا ہوتا. واہ، بہت شکریہ.
بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور بہت جلدی سے 2 اور 3 شعر اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر آپ کی زحمتیں تمام. اور اس سے پہلے ایک شعر ملاحظہ فرمائیے. یہ اردو کے حوالے سے لوگ اس کو زبان کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہم سب اردو کو زبان نہیں سمجھتے بلکہ اس کو ایک تہذیب سمجھتے ہیں. بے شک، بہت اچھی بات ہے. بالکل درست. جی، تو ان صاحبان کے لیے ایک شعر ہے، صرف اسی پہ اکتفا کروں گا کہ مٹ نہ سکے گی یہ کوئی تحریر تو نہیں، واہ، مٹ نہ سکے گی یہ کوئی تحریر تو نہیں، اردو کسی کے باپ کی جاگیر تو نہیں. کیا کہنے، واہ واہ کیا بہت کہنے. خوب. واہ سبحان اللہ، بہت اعلیٰ. واہ، اردو کسی کے. اور بے شک. میں کوشش کر رہا ہوں کہ پوری غزل نہ سناؤں، 2 3 ایک اشعار سنا کے ایک جی مکمل کر جی دوں. کرونا کے حوالے سے ایک شعر ہے، وہ مجھے فرمائش بھی تھی تو وہ میں پیش کر دیتا ہوں. کرونا کے حوالے سے ایک شعر ہے متفرق کہ کہا نہ کر دے اس پہ بھی نسیاں کا جرسوما، واہ، کہیں حملہ نہ کر دے اس پہ بھی نسیاں کا جرسوما، تمہاری یاد کو میں نے قرنطینہ میں رکھا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. کیا کہنے. واہ واہ، قرنطینہ میں رکھا تمہاری ہے. یاد کو میں نے قرنطینہ میں رکھا ہے. اور آخر میں غزل کے 3 شعر آپ کی خدمت میں، اور پھر آپ کی زحمت تمام. مطلب پیش خدمت ہے. تیرے قصے میں آنا پڑ گیا ہے، تیرے قصے میں آنا پڑ تیرے گیا قصے ہے، میں آنا پڑ گیا ہے، مجھے ملنا ملانا پڑ گیا ہے. واہ واہ کیا بات. یہ کورونا کے تناظر میں لکھی گئی چاند شکستہ کلمات ہیں. چونکہ شعراء ادبا براہ راست ہر قسم کے عوامل سے نبر آزما ہوتے ہیں اور ان کا پتہ ہوتا ہے. تو اس تناظر میں 3 شعر ہیں. تیرے قصے میں آنا پڑ گیا ہے، مجھے ملنا ملانا پڑ گیا ہے، اور کوئی سانجھی خطا سرزد ہوئی ہے. کیا کہنے. کوئی سانجھی خطا سرزد ہوئی ہے، سبھی کو منہ چھپانا پڑ گیا ہے. واہ کوئی سانجھی خطا سرزد ہوئی ہے، سبھی کو منہ چھپانا پڑ گیا ہے. واہ بہت خوب. اور آخری شعر کے لیے ہاتھوں میں گلدستہ جو دیکھا، میرے ہاتھوں میں گلدستہ جو دیکھا، اسے خنجر چھپانا پڑ گیا ہے. بہت خوب. بہت ہی ہاتھوں میں میرے ہاتھوں میں گلدستہ جو دیکھا، اسے چھپانا پڑ گیا ہے. تیرے قصے میں آنا پڑ گیا ہے، مجھے ملنا ملانا پڑ گیا ہے. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، نوازشوں کا. اس لیے روتا نہیں اپنی ماں کے سامنے، کیا اچھا شعر ہے. کیونکہ بنیادوں کو پانی سے بچانا چاہیے. بہت اچھا شعر ہے. واہ واہ واہ، خوبصورت لہجے کے